والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ روہنگیا کو یہاں بسنے دیا تو ہندوستان میں بن جائیں گے 10 اور کشمیر، رام دیو کا متنازع بیان۔ کورٹ میں بیٹھے جج کو آیا گھر میں چوری کا فون، بکھرا ملا سارا سامان۔ راہل نے وزیر اعظم سے سیلاب زدہ کیرلا کی مدد کرنے کی اپیل کر دی۔ چائلڈ شیلٹر ہوم کے سوشل آڈٹ کرنے کی مخالفت کر رہی ہے یو پی اور بہار کی حکومت۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں بچوں کا جنسی استحصال نہ ہوتا ہو۔ طلاق ثلاثہ بل مسلمانوں کو منظور نہیں، وہ شریعت پر عمل کریں گے، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ کیرلا میں آئے سیلاب سے اب تک 29 لوگوں کی موت، 54,000 سے زیادہ ہوئے بے گھر۔ حیدرآباد نشیلی اشیاء دے کر لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، متاثرہ کی تصویر انٹرنیٹ پر آنے کے بعد معاملہ ہوا درج۔ ہاسٹل میں جسمانی طور پر معذور کئی لڑکیوں سے ہوئی عصمت دری، 2 سگی بہنوں نے لگایا الزام۔ مودی کو روکنے کے لیے وزیر اعظم عہدہ بھی قربان کرنے کو رضامند ہوئے راہل گاندھی۔ کیجریوال کے بنگلور سفر میں 80,000 روپے شراب کا بل، بی جے پی نے لگائے پوسٹر۔ بھگا کر شادی کرنے والے لڑکوں کو اب لڑکیوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہوں گے پیسے۔ بستی NH-18 پر زیر تعمیر فلائی اوور منہدم، 4 مزدور شدید زخمی۔ چین میں 10 لاکھ اوغوری مسلمان کیمپوں میں زیر حراست۔ ایران نے اپنائے ہرمز میں جہاز شکن میزائل کا تجربہ کیا ہے، امریکہ کا بیان۔ شاہ سلمان کے حکم پر سعودی عرب 1000 فلسطینی عازمین حج کی میزبانی کرے گا۔ اسرائیل حکومت خانوں میں حیوانوں سے بدتر سلوک کیا گیا، سویڈش رضاکار کا بیان۔ شامی شہر ادلب میں فضائی حملہ، تقریباً 29 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکہ یک طرفہ فیصلوں سے اجتناب برتے، ترک صدر کا بیان۔ امریکہ نوکیلی کھروں والا بیل ہے جو کہ عالمی قوانین کو روند رہا ہے، چینی میڈیا کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر نئی دہلی سے ہے۔ NRC پر جانی تنازعہ رکتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یوگ گرو بابا رام دیو نے NRC ملک کے مفاد میں اور غیر قانونی تارکین وطن کو ہندوستان کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ رام دیو کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں 3 سے 4 کروڑ لوگ غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں، اس میں روہنگیا اوپر سے اور آ گئے جن کو غلط طریقے سے ٹریننگ دی گئی ہے، وہ یہاں بس گئے تو یہاں 10 کشمیر اور ہو جائیں گے۔ رام دیو نے یہ باتیں ہفتے کے روز ہریانہ کے روہتک میں دیانند مٹھ میں کہیں۔ روہنگیا کو ہندوستان میں پناہ دینے پر رام دیو نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا، اب جس طرح سے لوگ غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس سے 10 کشمیر اور تیار ہو جائیں گے۔ رام دیو نے کہا چاہے وہ بنگلہ دیشی، پاکستانی، روہنگیا یا یہاں تک کہ امریکی ہی کیوں نہ ہو، تارکین وطن نے ہمیشہ سے ہندوستان کی سیکورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے ان سبھی کو ملک بدر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کشمیر کو سنبھالنے میں اہل نہیں ہے، اور اگر روہنگیا کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی تو سوچئے کیا حالات ہو جائیں گے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ CMM کے گھر میں دن دہاڑے چوری ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جج دہلی کے گلابی باغ کے DDA فلیٹس میں رہتے ہیں۔ واضح ہو کہ واقعہ 9 اگست کا ہے۔ چوری کے بارے میں جج کو تب معلوم ہوا جب وہ کورٹ میں تھے اور ان کے پڑوسی نے صبح تقریباً 11:15 بجے فون پر انہیں اس کی اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گلابی باغ پولیس اسٹیشن میں انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 454 اور 380 کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ جج کے اسسٹنٹ مان سنگھ کے ذریعے درج کرائی گئی FIR کے مطابق CMM نے مجھے اپنا سامان جیسے کہ موبائل فون، گھڑی اور خاص طور پر لیپ ٹاپ چیک کرنے کو کہا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر جا کر مجھے لیپ ٹاپ ملا لیکن ان کا فون اور گھڑی غائب تھا اور ان کا سامان پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ فی الحال پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھے اپنے خط میں اپیل کی ہے کہ شدید بارش کی بدولت سیلاب زدہ کیرل میں جو جانی و مالی نقصان ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت کیرل کی ہر ممکن مدد کرے۔ راہل نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ کیرل میں شدید بارش اور بڑے پیمانے پر سیلاب کی وجہ سے پورے ریاست میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے اس مہینے تقریباً 150 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 25 شہری ایک ہی حادثے میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ بہار اور اتر پردیش کی حکومت نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف
चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के जरिए उनके 316 चाइल्ड शेल्टर होम में सोशल ऑडिट की मुखालिफत कर रही है। इन इदारों में कल 7,000 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, कुल 7,000 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। कमीशन के एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी है। NCPCR के एक अफसर ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी अपने चाइल्ड शेल्टर होम के सोशल ऑडिट की मुखालिफत कर रहे हैं। ये जानकारियां ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब बिहार और उत्तर प्रदेश में चाइल्ड शेल्टर होम में लड़कियों के मुबैना जिनसी इस्तेहसाल के 2 खौफनाक मामले सामने आए। लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल का मुद्दा सबसे पहले अप्रैल में सुर्खियों में आया था, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बिहार के शेल्टर होम पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया था। बाद में मेडिकल की तफ्तीश में बालिका गृह में रह रही 42 नाबालिग लड़कियों में से 34 के साथ रेप होने की तस्दीक हो गई थी। रेप की शिकार हुई नाबालिग लड़कियों में से कुछ की उम्र 7 से 13 साल के दरमियान की है। इस मामले में ब्रिजेश ठाकर नाम के शख्स को बतौर अहम मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शेल्टर होम के चलाने वाले अहम मुलजिम ब्रिजेश ठाकर के NGO सेवा संकल्प अयोम विकास समिति को माली इमदाद देने के लिए बिहार हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। वहीं दूसरा मामला इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आया, जहां एक चाइल्ड शेल्टर होम से 24 लड़कियों को बचाया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। अगर हमें इस दुनिया में हकीकी अमन व अमान हासिल करना है और अगर हमें जंग के खिलाफ सचमुच जंग करना है तो हमें अपने काम का आगाज बच्चों से करना होगा। मेरे सपनों का भारत, सफ़ा नंबर 257। गालिबन गांधी जी बहुत पुरुम्मीद थे कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान असल में आज़ाद होने की जिम्मेदारी निभा पाएगा। जिम्मेदारी को निभाने में हिंदुस्तान बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा और एक बेहतर हिंदुस्तान बनेगा। इनको यह अंदाज़ा नहीं था कि हिंदुस्तान 7 दहाइयों बाद ही तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल और बदसलूकी के हथियार को लेकर अपने बच्चों के ही खिलाफ जंग छेड़ देगा। जब बार बार चीख चीख कर हमारे समाज और सियासत के नुमाइंदे कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत अजीम मुल्क है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है, हिंदुस्तान सुपर पावर है, हिंदुस्तान का एक तबका आला तरीन है, तब हकीकत ये होती है कि हमारे रहनुमाओं का ग्रुप बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ छिड़ी हुई जंग, उनके साथ हो रहे तशद्दुद, रेप और बुरे बर्ताव को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी सियासत में बच्चों के हक की सियासत नहीं है, क्योंकि उसके सोच के मुताबिक बच्चे सरमाया नहीं होते। इन जुमलों में कोई सवाल या निशान नहीं लगाया। ये सभी दो टोक बयान है। एहसास और जिम्मेदारी के नाम पर चलाए जाने वाले यतीम खाना तमिलनाडु का मामला में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल होता है। कभी कठुआ हो जाता है, फिर मंदसूर हो जाता है, फिर देवरिया और मुजफ्फरपुर हो जाता है। बड़े पैमाने पर बच्चों के खिलाफ हो रहे वहशियाना तशद्दुद को एक एक वाक़े के तौर में देखा जाता है और हर वाक़े पर मोमबत्ती तहरीक होती है। ज़रा सोचिए कि 21वीं सदी से पहले 16 सालों यानी साल 2001 से 2016 तक में हिंदुस्तान में 1,965 बच्चों ने खुदकशी की है और 1,53,701 बच्चों के साथ रेप हुआ है। 2,49,383 बच्चों का अगवा हुआ है। जो मुहज़्ज़ब समाज होने की बीमारी से मुतासिर है, इसी समाज में स्कूल इम्तिहान में नाकाम होने की वजह से 34,525 बच्चे खुदकशी कर सकते हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। इनसे कई गुना ज़्यादा रेप, इस्तेहसाल और बच्चों से जुर्म के मामले तो दर्ज ही नहीं हुए। ख़वातीन और बच्चों की वज़ारत तरक्की का मुताला चाइल्ड एबूज़ इन इंडिया के मुताबिक हिंदुस्तान में 53.22% बच्चों के साथ एक या एक से ज़्यादा तरह की जिनसी बदसलूकी और ईज़ा दही हुई है। ऐसे में कौन कह सकता है कि मेरे घर में बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल नहीं हुआ। नाज़रीन, ये रिपोर्ट दी वायर में शाये की गई थी, उसी को आपके सामने पेश की गई है। अब खबर नई दिल्ली से। तलाक़ सलासा बिल राज्यसभा में पेश करने को लेकर अपोजिशन के हंगामे के सबब मोदी हुकूमत ने आज घुटने टेक दिए और अब ये बिल राज्यसभा में आइंदा सेशन में पेश किया जाएगा। हुकूमत ने तलाक़ सलासा बिल में 3 तरमीमात की, लेकिन अपोजिशन की हंगामा आराई के सबब उसे पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अभी कानून नहीं बन सका। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक न्यूज़ चैनल से खुसूसी बातचीत में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि तलाक़ सलासा बिल को कानूनी शक्ल दिए जाने पर उसका गलत इस्तेमाल होगा
انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ طلاق کے معاملے میں حکومت کیا کہتی ہے اور اسلامی نظام کیا کہتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مسلمان بل کو خارج کر چکے ہیں اور وہ شریعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ اب خبر کیرل سے۔ کیرالہ میں آئے سیلاب کی وجہ سے اب تک 29 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 54,000 لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ بتا دیں کہ ریاست میں بھاری بارش کے سبب شمالی حصے میں کئی لینڈ سلائیڈ ہوئے ہیں جس میں 29 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سی ایم پنرائی وجین نے حالات کو سنگین قرار دیا ہے۔ افسران نے بتایا ہے کہ فوج اور قومی تباہی پر سرگرم رہنے والی فورس کو ایڈکی، کوزیکوڈ اور وائناڈ اور ملاپورم ضلع کے متاثرہ علاقوں میں راحت مہم میں انتظامیہ کا ساتھ دینے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت کے ذرائع نے بتایا کہ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے راحت اور بچاؤ مہم میں مدد کے لیے بنگلور سے فوج متاثرہ علاقوں میں بھیجی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی 4 ٹیموں کو چنئی سے کیرالہ کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی ایک ٹیم بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہے۔ اب خبر حیدرآباد سے۔ ملک میں خواتین کے ساتھ جنسی استحصال اور عصمت دری کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ اب ایک رپورٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کی۔ اسی بیچ حیدرآباد سے بھی اجتماعی عصمت دری کا ایک معاملہ سامنے پیش آیا ہے۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع میں 4 لوگوں نے خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کی۔ متاثرہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی آبروریزی مارچ میں کی گئی، لیکن اس وقت پولیس نے اس کی شکایت درج نہیں کروائی تھی، لیکن اب تصاویر وائرل ہو جانے کے بعد خاتون نے معاملہ پولیس میں درج کروایا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایس آر نگر میں رہنے والے 28 سالہ خاتون نے شکایت دی کہ اس کے ساتھ حادثہ مارچ میں ہوا، تب اس نے اس کی شکایت درج نہیں کروائی تھی، لیکن کچھ روز قبل ہی تصاویر انٹرنیٹ پر دیکھی گئی، جس کے بعد پولیس میں متاثرہ نے معاملہ درج کرایا۔ پولیس افسر کے مطابق خاتون نے کہا کہ ملزمین میں سے ایک شخص اس کا جاننے والا تھا۔ ملزم نوکری کے بہانے گنٹور میں اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اسے نشیلی اشیاء پلائی۔ اس کے بعد خاتون بے ہوش ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو متاثرہ کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ عصمت دری ہوئی ہے۔ پولیس افسر کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاملہ گنٹور پولیس کو بھیجا جائے گا کیونکہ یہ معاملہ گنٹور میں ہی پیش آیا ہے۔ اب خبر بھوپال سے۔ بھوپال کے پرائیویٹ ہاسٹل میں عصمت دری معاملے میں دھیرے دھیرے کئی انکشاف ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وہاں اور بھی کئی جسمانی طور پر معذور لڑکیوں سے عصمت دری کی گئی۔ بنیادی طور پر اندور کے رہنے والی اس ہاسٹل کی 2 طالبات نے اندور کے ہیرا نگر تھانے میں شکایت درج کرائی ہے۔ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ اودپوری کے جس ہاسٹل میں عصمت دری کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ سرکاری تعاون سے چلتا ہے۔ اسی ہاسٹل کی 2 لڑکیوں نے بھوپال میں اودپوری تھانے کے بعد اب اندور کے ہیرا نگر تھانے میں بھی FIR درج کرائی ہے۔ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ شکایت کے مطابق ملزم ہاسٹل چلانے والے اشونی شرما نے ان دونوں کا جنسی استحصال کیا۔ ان دونوں سگی بہنوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اشونی شرما نے ہاسٹل کی ایک دیگر طالبہ کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی اور پھر اس کا اسقاط حمل کروا دیا گیا تھا۔ وہ طالبہ اب لاپتہ ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ شکایت یہ بھی ہے کہ ملزم اشونی شرما لڑکیوں کے والدین کو کبھی کبھی ہاسٹل نہیں دکھاتا تھا۔ والدین لڑکیوں کو لے کر آتے تھے تو وہ نادرہ بس اسٹینڈ آ کر وہاں سے لڑکیوں کو ہاسٹل کے لیے لے جاتا تھا۔ ہاسٹل کی لڑکیوں نے تقریباً 6 مہینے پہلے محکمہ سماجی انصاف اور ITI کالج میں شکایت کی تھی، لیکن ملزم کے ہائی پروفائل لوگوں سے تعلقات ہونے کے سبب اس کی شکایت دبا دی گئی۔ اندور کے ہیرا نگر تھانے میں لڑکیوں نے شائن لینگویج ایکسپرٹ کی مدد سے دفعہ 161 کے تحت بیان درج کرائے ہیں۔ ملزم اشونی شرما کے گھر میں PG میں رہنے والے ایک طالبہ نے انکشاف کیا ہے کہ 1 ماہ سے اشونی شرما پریشان تھا، اس کی سرگرمیاں مشکوک تھیں، وہ دیر رات گھر آتا تھا۔ 3 دن قبل اس نے گھر کا سامان ہاسٹل میں شفٹ کرایا تھا۔ ریپ کا انکشاف کرنے والی لڑکی سے کچھ دن قبل اس کا تنازع ہوا تھا۔ اب خبر رائے پور سے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں وزیر اعظم کے عہدے کی دعوے داری سے پیچھے ہٹنے کا تقریباً واضح اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بنیادی مقصد مودی اور BJP کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ راہل گاندھی نے آج یہاں سینئر صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ اس بارے میں وقت آنے پر انتخابات کے بعد بات ہوگی۔ یہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے یقین بھی ظاہر کیا کہ BJP کو اگر 200 سے کم سیٹیں حاصل ہوئی تو مودی کو حلیف پارٹیاں ہی وزیر اعظم کے طور پر قبول نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ BJP کی وجے رتھ کو گٹھ بندھن کے زور پر روکنے میں کامیاب رہیں گے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ دہلی میں اپوزیشن نے پوسٹر کے ذریعے ایک بار پھر اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی پر نشانہ سادھا ہے۔ RTI میں انکشاف ہوا ہے کہ اروند کیجریوال جب بنگلور گئے تھے تو ایک دن میں 80,000 روپے کا شراب کا بل سامنے آیا تھا۔ اسی کو لے کر اکالی دل کے ممبر اسمبلی منجندر سنگھ سرسا نے کیجریوال حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے دہلی کے تمام مقامات پر پوسٹر لگائے ہیں۔ پوسٹر میں ایک طرف اروند کیجریوال کو شراب پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دوسری طرف بھوکے بچوں کی تصویر لگائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس پوسٹر پر لکھایا گیا ہے کہ
کہ شراب پینے میں اروند کیجریوال نے عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی دہلی میں بھوک سے 3 بچوں کی موت ہوئی تھی۔ اس پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں اور پوچھا گیا ہے کہ ایک طرف بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اروند کیجریوال پارٹی میں مست ہیں۔ خبر نئی دہلی سے، جو نوجوان کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کر شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو اب لڑکی کے نام پر بینک میں 50,000 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک جمع کروانے پڑیں گے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے لیے پولیس سے تحفظ مانگنے والے جوڑوں کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لڑکا پہلے لڑکی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک مقررہ رقم جمع کروائے۔ یہ رقم 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے ہدایت ان جوڑوں کے سلسلے میں جاری کی ہے جو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے لیے پولیس تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جسٹس پی وی بجدنتری نے 27 جولائی 2018 سے اب تک 4 ایسی ہدایت جاری کی ہیں جن میں لڑکے سے لڑکی کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کے لیے کہا گیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں ہر روز اوسطاً 20 سے 30 جوڑے اہل خانہ کے خلاف بھاگ کر شادی کرتے ہیں، جن میں کئی جوڑے پولیس تحفظ پانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں یہ جوڑے اہل خانہ سے جان کو خطرہ لاحق ہونے کا دعویٰ کر کے پولیس تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلے ہائی کورٹ عدم تحفظ کے دعووں کی جانچ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ سناتا تھا، مگر گزشتہ کچھ وقت سے ہائی کورٹ نے ہدایت جاری کر کے لڑکی کے نام پر 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک جمع کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ رقم 1 مہینے کے اندر 3 سال کی مدت کے لیے جمع کروانی ہوگی۔ اب خبر یوپی سے، یوپی کے بستی میں ہفتے کی صبح زیر تعمیر فلائی اوور کے گرنے سے افراتفری مچ گئی ہے۔ فلائی اوور کے ملبے میں دبنے سے 4 مزدور بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 2 دیگر لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ فلائی اوور کا 60% کام مکمل ہو چکا تھا۔ جائے حادثے پر راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ زخمی مزدوروں کو ضلع اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ جائے حادثے پر پہنچے ضلع انتظامیہ کے افسران راحت اور بچاؤ کے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ واقعہ قومی شاہراہ نمبر 28 پر واقع فوٹیا چوراہے کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فلائی اوور کے کنارے لوہے کا کلیمپ لگا کر شٹرنگ پر کنکریٹ کی دھلائی کا کام چل رہا تھا۔ اسی دوران فلائی اوور کا ایک حصہ گر گیا۔ اب خبر جنیوا سے، اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ اسے بہت سی مصدقہ رپورٹیں موصول ہوئی ہیں کہ چین میں ویغور اقلیت کے تقریباً 10 لاکھ افراد کو ایک بہت بڑے خفیہ حراستی کیمپ نما مقام پر تحویل میں رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے سے متعلق کمیٹی کی رکن جائے مکروجل نے جمعے کے روز بتایا کہ چین میں ویغور اور مسلم اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 10 لاکھ کے قریب افراد کو ملک کے مغرب میں واقع خود مختار علاقے شنکیانگ میں سیاسی نظریے کی جبری تلقین کے کیمپوں میں داخل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ خاتون رکن نے بتایا کہ ہم اس بارے میں موصول ہونے والی باوثوق رپورٹوں نے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ چین نے ویغور کے خود مختار علاقے کو ایک بہت بڑے تربیتی کیمپ جیسی شکل دے دی ہے اور مذہبی شدت پسندی کے انسداد کے نام پر اس علاقے کو نو رائٹس زون شمار کر کے اسے مکمل طور پر مخفی رکھا گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ شنکیانگ کے علاقے کو اسلامی شدت پسندوں اور علیحدگی پسندوں کا سامنا ہے جو حملوں اور مسلم اکثریتی اقلیت ویغور کے بیچ کشیدگی بھڑکانے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم چین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس پالیسی کو ختم کرے جس کے برعکس نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی تمام جبری گرفتار شدگان کو فوری طور پر رہا کرے۔ چین میں انسانی حقوق کی دفاع کی ایک تنظیم نے گزشتہ ماہ اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ 2017 میں چین میں ہونے والی مجموعی گرفتاریوں میں 21% شنکیانگ کے علاقے میں ہوئی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں چین کے سفیر یوجیان ہوا کا کہنا ہے کہ ان کا ملک تمام نسلی جماعتوں کے درمیان مساوات اور یکجہتی کو یقینی بنانے پر کام کر رہا ہے۔ تاہم جائے مکڈوجل نے باور کرایا ہے کہ چین میں ویغور اقلیت اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ ان کی نسلی اور مذہبی شناخت پر ریاست کے دشمنوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مصر اور ترکی سے واپس آنے والی 100 ویغور طلباء کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے بعض دوران حراست فوت ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے سے متعلق کمیٹی کے فاطمہ بنتاداہ نے چینی وفد سے استفسار کیا کہ چین میں اس وقت ویغور اقلیت کو حاصل مذہبی آزادی کی سطح کیا ہے اور اپنے مذہب پر عمل کے حوالے سے انہیں کتنا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اب خبر واشنگٹن سے، امریکی حکام نے جمعہ کے روز دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے کم فاصلے تک مار کرنے والے ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے
आबनाए हुर्मुज़ में मिसाइल तजुर्बा अमरीकी पाबंदियों पर तेहरान का जवाबी इक़दाम हो सकता है। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि नेवल फोर्स की मशकों के दौरान इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा गैर मामूली है। ये तजुर्बा अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी और इलाकाई समंदरी हदूद में किया गया। ख्याल रहे कि इतवार को ईरानी पासदारान इनकलाब ने खलीज अरब में फौजी मशक़ें शुरू की थी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि वो दुश्मनों की तरफ से हमलों और मुमकिन जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब खबर सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एक फरमान के ज़रिए फ़िलिस्तीनी शहदा के ख़ानदानों के 1000 अफराद की आइंदा हज के दौरान में मेज़बानी का हुक्म दिया है। इन फ़िलिस्तीनी आज़मीन हज में मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल होंगे। सऊदी अरब के वज़ीर बराए इस्लामी उमूर और दावत व इरशाद शेख अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने इस शाही फरमान की तस्दीक करते हुए कहा कि यह खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन की फ़िलिस्तीनी नस्बुल आइन की मुसलसल हिमायत का आईनादार है। अब खबर स्टॉकहोल्म से। हाल ही में फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने के लिए आने वाले स्वीडन के इमदादी काफ़िले के कारकुनों ने इसराइली जेल से रिहाई के बाद इंकशाफ किया है कि सहयूनी हुकूमत क़ानून में उनके साथ हैवानों से बदतर सलूक किया गया। महसूरीन गज़ा की मदद करने की पादाश में सहयूनी जिंदानों में चंद रोज़ गुजारने वाले स्वीडिश कारकुन फेरी सारबोशान ने स्टॉकहोल्म हवाई अड्डे पर 2 दीगर इमदादी कारकुनों लेन एंडरसन और मीरोट लिफ्टर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइली बहरिया की जल्लाद उन्हें वहशियाना अंदाज में घसीट कर हुकूमत ख़ानों में ले गए जहां उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे एक बरतानवी साथी रिचर्ड सूडन को एक तंग व तारीक और तंग कमरे में रखा गया जहां उसे अजियतें दी गई। उनका कहना है कि गिरफ्तार किए गए इमदादी कारकुनों को 2 मुरब्बा मीटर की तंगी और इंतहाई गंदी जगह पर रखा गया जहां दर्जे हरारत 35 से 40 दर्जे सेंटीग्रेड के दरमियान था और हवा का कोई इंतज़ाम नहीं था। वहाँ इमदादी कारकुनों के साथ हैवानों से भी बदतर सलूक किया गया। रिचर्ड ने बताया कि वो 12 घंटे तक एक तंग तारीक सील में रहे जहाँ से उसे बाहर निकाला गया तो उनकी हालत एक मैयत जैसी थी। उनका कहना था कि सिहनी जेलर दानिस्ता तौर पर इमदादी कारकुनों पर नफ्सियाती दबाव डाल रहे थे। उनके साथ स्वीडन के 6, बरतानिया के 2 और फ्रांस और जर्मनी का एक कारकुन मौजूद था। अब खबर शाम से। शाम में बागियों के कब्जे वाले हम्मा, इदलिब और अलेप्पो सूबे में जुमा को फ़िज़ाई हमलों में कई अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया में वाक़ शामी इंसानी हुकूक ऑब्ज़र्वेटरी ने बताया कि हम्मा, इदलिब और अलेप्पो सूबे में हेलीकॉप्टरों और लड़ाका तैयारों ने कई हमले किए जिसमें कम अज़ कम 29 अफराद हलाक हो गए। शिमाली हम्मा के बागी लीडर अबुलबर अल हम्मावी ने बताया कि अरीम अल कुबरा के मगरबी शहर अलेप्पो में हवाई हमलों की वजह से कत्ल आम हुआ है। ओरिएंट न्यूज़ चैनल के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में यहाँ कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए, जबकि इंसानी हुकूक ऑब्ज़र्वेटरी के मुताबिक कम अज़ कम 29 अफराद हलाक हुए हैं। शाम की फ़ौज ने जुमेरात को इदलिब सूबे में पंपलेट गिराकर लोगों से सरकारी कानून को अपनाने की अपील की थी और कहा था कि 7 साल से जारी जंग खात्मे के दहाने पर है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका का तुर्की के खिलाफ एक तरफा फैसलों पर और बदएहतरामी के नतीजे में हमें नए दोस्त और शिराकतदार ममालिक की तलाश होगी। सदर एर्दोगान ने इस बात का इजहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये अपने मकाले में किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को तुर्की की बका का ख्याल रखना चाहिए, बसूरत दीगर यह हमारे इत्तेहाद के खात्मे का सबब बन सकता है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के एक तरफा इक़दामात उसके अपने कौमी मफादात और सलामती के लिए ख़तरा तश्कील देंगे। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अमेरिका अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करे तो बेहतर होगा। अमेरिका हमारा कदीम इत्तेहादी मुल्क है, मगर उसने 15 जुलाई 2016 की नाकाम बगावत की ना तो मजम्मत किया और ना ही उसके मास्टरमाइंड फतहुल्लाह गुलन को तुर्की के हवाले किया। बशमूल इसके अमेरिका ने शाम में दहशतगर्द तंजीम PYD को असलहा भी दिया जो कि उन्होंने तुर्क, शामी और इराक़ी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब खबर चीन से। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती तनाज़े के बाद से चीनी ज़राए अबलाग अमेरिका पर तनकीद का ज़ोरदार सिलसिला जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक चीनी मीडिया तनकीद के साथ साथ ये भी वजाहत करता जा रहा है कि अमरीकी महसूलात में इजाफे के बावजूद बीजिंग हुकूमत की इक़्तिसादी हालत इंतहाई मजबूत है। चीन के सबसे अहम सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने अमेरिका को एक ऐसा बेल करार दिया है जिसकी खुरों पर कीलें लगी हुई हैं और वह आलमी तिजारती ज़वाबित को रोलने में मसरूफ़ है। याद रहे कि अमरीकी महसूलात के जवाब में चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर अरबों डॉलर की इजाफी टैक्स आयद कर दिए हैं।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।